ایک ایسا ملک جہاں آپ پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے اور اب آپ کے بچے بھی وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس ملک کی گورنمنٹ اگر آپ کو ملک سے نکال دینے کی بات کرے تو آپ کیا کریں گے؟ اس سوال کے اندر جتنی معصومیت نظر آ رہی ہے، کیا واقعی اتنی معصومیت ہے بھی صحیح یا نہیں؟ اس بات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ یہ کہانی ہے آج سے 44 سال پرانی، جب 1979 کے اندر سوویت یونین افغانستان کے اندر گھس گئی تھی اور افغانی جان بچانے کے لیے پاکستان کے اندر آ کر چھپ گئے تھے۔ سوویت یونین تو 1989 کے اندر ہی افغانستان کو چھوڑ کر اپنا بوریا بستر اٹھا کر چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد مجاہدین نے لڑائی شروع کر دی۔ یہ لڑائی تھی اقتدار کی۔ 1990s میں افغانستان میں مجاہدین کا ہولڈ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور ایسا سمجھا جاتا تھا کہ افغانستان اسامہ بن لادن اور القاعدہ کا گڑھ ہے۔ پھر 2001 میں ہونے والے 9/11 کے واقعے نے افغانستان کو دوبارہ سے حالت جنگ کے اندر ڈال دیا۔ ستمبر 2001 میں امریکہ میں ٹیرر اٹیک ہوا اور اکتوبر 2001 میں امریکہ نیٹو اور الائنس کے ساتھ مل کر افغانستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اور دسمبر 2001 میں افغانستان کی طالبان کی گورنمنٹ کو گرا کر وہاں پر پریزیڈنٹ حامد کرزئی کو بنا دیا جاتا ہے۔ یو ایس آلموسٹ 20 سال یہ جنگ لڑتا ہے اور اس کے بعد 2021 میں ہار کر افغانستان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ افغانستان میں پیس تقریباً رہا ہی نہیں، لیکن اس سچویشن کا صرف اور صرف نقصان افغانستان کو ہی نہیں ہوا، بلکہ پاکستان کو بھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ سوویت یونین کا معاملہ ہو، افغانی مجاہدین کی لڑائی ہو یا یو ایس کا حملہ ہو، اس سب کے دوران افغانی سٹیزنز کو صرف اور صرف ایک ٹھکانہ یاد آیا، اور وہ تھا پاکستان۔ اب جہاں کچھ افغانی سٹیزنز پاکستان کے اندر ہے تو وہیں پر کچھ مجاہدین بھی پاکستان کے اندر آ گئے، اور چونکہ ان مجاہدین کے القاعدہ کے ساتھ بہت گہرے لنکس موجود تھے، اسی لیے یو ایس نے پاکستان کو کہا کہ وہ پاکستان کے اندر ڈرون اٹیکس کرنا چاہتا ہے۔ یو ایس نے ہر اس بندے کو ٹارگٹ کیا جس کا معمولی سا لنک بھی القاعدہ کے ساتھ بنتا تھا، اور اسی زمن میں بہت سے معصوم لوگوں کی جان بھی گئی۔ نو ڈاؤٹ ان کا کوئی قصور اس میں نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان آنے والے مجاہدین نے TTP بنائی، یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان۔ اس TTP نے بہت سے اٹیکس پاکستان کے اندر کیے، جن میں APS کا اٹیک بہت زیادہ مشہور ہے۔ پاکستان نے ان افغانی ریفیوجیز کو عارضی جگہ تو دی، لیکن خود پاکستان کو بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کرنا پڑا۔ پاکستان نے ضرب عضب اور رد الفساد جیسے 2 بڑے آپریشنز کیے تاکہ پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طرح پیس آ سکے، لیکن 2021 میں قائم ہونے والی طالبان کی گورنمنٹ سے ڈر کر جو افغانی بھاگ کر پاکستان آئے، اس کے بعد پاکستان کے اندر دوبارہ سے ٹیرر اٹیکس شروع ہو گئے۔ ایک تو پاکستان ویسے ہی اکنامک کرائسس کا شکار ہے، اور اوپر سے پاکستان نے 4 ملین افغانی ریفیوجیز کو جگہ دی ہوئی ہے، اور ان 4 ملین کے اندر 1.7 ملین تو وہ ہے جن کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہی موجود نہیں ہے۔ ملک کی سیکیورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر سرفراز بگٹی نے یہ واضح الفاظ کے اندر کہا کہ 1 نومبر سے پہلے تمام تر افغانی جن کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ موجود نہیں ہے وہ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں، ورنہ انہیں پاکستان سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ سرفراز بگٹی کا یہ بیان UN کو تو بہت ہی برا لگا، لیکن میرا آپ سے یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو ملک میں ہمیشہ کے لیے جگہ دے دینی چاہیے جو 40 سال تک عارضی ٹھکانے کے نام پر ملک کے اندر موجود رہے، اور ان کی وجہ سے کئی معصوم لوگوں کی جانیں بھی گئی، اور بات صرف یہاں تک نہیں رکی بلکہ پورا ملک سیکیورٹی ایشوز کا سامنا کرتا رہا؟ جواب لازمی دینا۔